آج کی بریکنگ نیوز ہے کہ پاکستان انٹر ان قطر. اصل میں جب سے مسئلہ ہوا قطر کو، یعنی اسرائیل نے جو قطر پہ حملہ کیا، قطر میں بڑی بے چینی پائی گئی اور وہ اپنے آپ کو بہت انسیکیور فیل کرنے لگا کہ میں نے امریکہ کو اتنا بڑا اڈا دیا، اسے فیسیلیٹیٹ کیا، اس کے ساتھ $1 ٹریلین کی تجارت کی اور اسے میڈیٹیٹ بھی کیا. اور ابھی بھی میں میڈیٹیشن فلسطین کی امریکہ کے کہنے پہ ہی کر رہا تھا. تو مجھے کیا ملا؟ مجھے میزائل ملے، میرے ملک پہ حملہ ہوا. تو جب اسی کی بے چینی بڑی شدید بڑھی، اس نے دائیں بائیں دیکھا تو اس کی نظر پاکستان پہ گئی اور اس نے دیکھا کہ پاکستانی وہی ملک ہے جو مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتا ہے، کیونکہ حالیہ پاکستان نے اس کی مثال انڈیا جیسے بہت طاقتور ملک کو زبردست شکست دے کے پوری دنیا میں پرزائی حاصل کی تھی. تو لہذا قطر نے پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنے کا سوچا اور وہ بھی اب پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے سعودی عرب کی طرح. یا تو وہ پیکٹ علیحدہ کرے گا یا وہ پیکٹ اسی پیکٹ میں شامل ہو جائے گا. اب کچھ فائنل جو ہوا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان اور قطر کے درمیان، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک اسکواڈن پوری کی پوری، جس میں 16 ہوں گے، پائلٹ ہوں گے، انجینئر بھی ہوں گے، وہ قطر میں اسٹیشن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، دوحہ میں. اور اس کے علاوہ کوئی 150 انجینئر اور پائلٹ پاکستان میں آئیں گے اور پاکستان سے ٹریننگ حاصل کریں گے کہ اگر اس پہ کوئی حملہ ہوتا ہے مزید میزائلوں کا تو میزائلوں کو کیسے گرایا جائے، جہازوں کا تو جہازوں کو کیسے گرایا جائے، ڈرونوں کا تو ڈرونوں کو کیسے گرایا جائے، ہیلی کاپٹر کا تو ہیلی کاپٹر کو کیسے گرایا جائے. اب یہ جو 150 لوگ ہیں یہ یہاں آ کے، اس کے علاوہ قطر پاکستان سے کچھ اور عام ایمونیشن کی بھی ڈیل کر رہا ہے، جس میں وہ ہمارے JF تھنڈر طیارے لینے کا سوچ رہے ہیں. اور مزید وہ جو کچھ پاکستان کے پاس ہے، پاکستان نے ہمیشہ عربوں کا بہت خیال کیا ہے، وہ اس کی بھی ڈیمانڈ کر سکتا ہے. وہ پیسے والا ملک ہے، بڑی دولت ہے اس کے پاس، اور اس کے پاس اسلحہ بھی ہے، پوری دنیا کا اس کے پاس اسلحہ بھی ہے. یہ بھی مد نظر رکھا جائے. تو یہ پیکٹ عمل میں تقریباً میرا خیال ہے فائنل ہو گیا ہے اور کسی وقت بھی یہ عمل ہو سکتا ہے. نتن یاہو چاہے معافی مانگے، چاہے ہاتھ جوڑے، چاہے پیری پہ. اب میرا خیال ہے قطر کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان پہ رلائے نہیں کیا جا سکتا. ہاں، حکمت عملی کے طور پہ ڈیل ضرور کر لیں اور شاید قطر کر لے حکمت عملی کے طور پہ، لیکن اندرونی طور پہ وہ اچھی طرح سمجھ گیا ہوگا کہ ہمیں کتنا بڑا دھوکہ دیا گیا. اور ساری مسلم ورلڈ بھی اس کے ساتھ اسی نقطے پہ دیکھ رہی ہے اور غور کر رہی ہے، اور ان کا بلاک بنتا جا رہا ہے اور جو بننا چاہیے. اب میرا خیال ہے کوئی اسے روک نہیں پائے گا، چاہے کوئی ڈیل بھی ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے. جو غلطی اسرائیل نے کرنی تھی وہ کر چکا، اب اس کا پلٹنا بہت مشکل ہے. اب یہ معاہدہ جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے دونوں ملکوں کے لیے. قطر کی دولت اور پاکستان کی طاقت، یہ مل کے دنیا میں کسی بھی ملک کو بہت اچھا مزاج چکھا سکتے ہیں اگر اس نے حملہ کیا. کیونکہ یہ پیکٹ جو ہونے جا رہا ہے یہ دفاعی نوعیت کا ہے، یہ بھی یاد رہے آپ کہ سب کچھ دفاع ہوگا. کیونکہ پاکستان کی حکمت عملی یہی ہے کہ پاکستان کبھی بھی کسی معاملے میں بھی بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم نہیں اٹھاتا، ہمیشہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتا ہے اور ہمیشہ کبھی بھی جنگ میں پہل نہیں کرتا. اور یہ بات وہ قطر کو بھی سمجھائے گا.
ان کو جو ٹریننگ دی جا رہی ہے اس میں یہ بھی ٹریننگ شامل ہوگی، کیونکہ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھا ہے کہ وہ کبھی بھی جنگوں میں پہل نہیں کرتے تھے۔ اب قطر کو دیکھتے دیکھتے، جیسا کہ امریکہ کے تھنک ٹینک نے بھی کہا ہے کہ پاکستان لیڈ کرے گا اور اسلامی دنیا پاکستان کے پیچھے ہوگی، اور اب ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ بڑی مشکل سے اسلامی بلاک قریب آیا ہے، اور یہ دعا بھی ہے میری کہ ایسا ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ قطر کو اور سارے اسلامی بلاک کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ میں ہوں جمال ناصر، آپ میرا بلاگ دیکھ رہے ہیں۔ میرے بیل آئیکن کو دبائیں، مجھے شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔